الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، ہمارے جسم کے دو حصے ایسے ہیں جو ہمارے اعمال و افعال میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسم کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا وہی القلب، یاد رکھو یہ دل ہے، یہ ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک عمل کرے گا، اور اگر یہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ جائے گا۔ ایک دل کے حوالے سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم کے اعمال و افعال میں اس کو بنیادی کردار اور حیثیت دی ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے سر برجستہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور زبان سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اگر تو ٹھیک رہی، سیدھی رہی تو ہم سارے اعضاء بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم سارے اعضاء بگڑ جائیں، لہذا تو اپنی ہی حفاظت کرنا۔ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ قول ملتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اپنی زبان کو پکڑ کے، اس سے مخاطب ہوا کرتے تھے کہ اے زبان، اگر تو خیر پہ رہی تو بہت زیادہ خیر پورے جسم کو ملے گی،
لیکن اگر تو بگڑ گئی، تو شر پہ چلی گئی، تو سارے جسم کو شر ملے گا۔ اور پھر کہا کرتے تھے، میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ابن آدم یعنی انسان کی اکثر غلطیاں، اکثر خطائیں صرف اس کی زبان کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ حضرات محترم، بڑا سنگین سا معاملہ ہے۔ ہم لوگ جس کو معمولی سمجھتے ہیں، ہم جس کا استعمال معمولی جانتے ہیں، ہم جس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم جس کا خیال نہیں کرتے، قرآن و حدیث کے روح میں دیکھا جائے تو یہ بڑا سنگین اور بڑا بریک معاملہ ہے۔ زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک بول، یہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے اور انتہائی نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 روایات ملتی ہیں، میں نے مختصر اور ان کا تذکرہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انسان، ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے جو اللہ کی رضامندی کے جملوں میں سے جملہ ہوتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ما یلقی لها بالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جملہ کہنے کے بعد وہ پرواہ بھی نہیں کرتا، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا تھا اور کیوں کہا تھا۔ یرفع اللہ بها درجات، اللہ اس ایک جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو کئی گنا بلند کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے، جنت کے ایک درجے کی دوسرے درجے سے بلندی کتنی ہے؟ بولے، زمین و آسمان کے خلا کے برابر۔ صرف ایک جملے کی وجہ سے اللہ کئی درجات بلند کر دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بکلمۃ من سخط اللہ تعالی ما یلقی لها بالا یہوی بها فی نار جہنم۔ بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ ایسا نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضی کے جملوں میں سے ایک جملہ ہوتا ہے۔ اللہ کو جملہ پسند نہیں آتا، جملہ برا ہوتا ہے، اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اور ما یلقی لها بالا، فرمایا اس کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا 3 روایات ملتی ہیں، ایک روایت یہ ہے، دوسری روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ کہتا ہے جس جملے کے متعلق وہ پرواہ نہیں کرتا، اللہ اس بندے کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتے ہیں اس دن تک کے لیے جس دن وہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ یعنی ساری زندگی تا قیامت اللہ رب العالمین اس کے لیے راضی ہونا لکھ دیتے، میں اس بندے پہ راضی ہوں۔ اور ایک بندہ اپنی زبان سے ایسا جملہ نکالتا ہے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن تک کے لیے اس کے ساتھ اپنی ناراضی لکھ دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے ناراض ہوں۔ مفسرین کرام، محدثین کرام نے اس کی تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے راضی ہونے سے مراد یہ ہے جس کے ایک جملے کی وجہ سے اللہ اس سے راضی ہو گئے، اللہ ساری زندگی اس کو خیر کے اعمال پہ چلائیں گے، نیک اعمال کی توفیق دیں گے، خیر کی راہ۔ کیوں؟ مالک اس سے راضی ہیں، اللہ اس کو غلط کام کرنے ہی نہیں دیں گے، اللہ اس کو برے افعال میں پڑھنے ہی نہیں دیں گے۔ جہنم کی راہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہو بندہ ایسا جس پہ اللہ راضی اور وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہو؟ بولے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس سے اللہ راضی ہو اور اس کو دنیا میں نقصان در نقصان ہو رہا ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے اللہ کسی بندے سے خوش ہو اور دنیا والے اس کو تنگ کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ یہ ساری خیر کا مجموعہ اللہ تا قیامت اس بندے پہ راضی ہو جاتے ہیں صرف اس کے ایک جملے کی وجہ سے۔
اور فرمایا جس بندے سے اللہ رب العالمین قیامت تک کے لیے ناراض ہو جائیں ساری زندگی اس کو خیر کی توفیق ملتی نہیں، پھر وہ گناہ کے کام ہی کرتا، پھر وہ برے افعال برے اعمال میں پڑا۔ صرف ایک جملہ، اور بنیاد کیا ہے؟ زبان، منہ سے نکلے ہوئے الفاظ۔ تیسری حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اپنی زبان سے ایک جملہ ایسا نکالتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہا ہوتا، اس کا خیال نہیں کر رہا ہوتا، اللہ رب العالمین اس ایک جملے کی وجہ سے اسے جہنم کے کئی گڑھوں میں گرا دیتا ہے، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ حضرات محترم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، معروف قرآن مجید کی آیت مبارکہ، تو ہم اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہو نا، ایک ایک لفظ تحریر ہو رہا ہے، ایک ایک جملہ تحریر ہو رہا ہے، ایک ایک بول تحریر، کسی کی معافی نہیں مل رہی، کسی کی چھوڑ نہیں مل رہی۔ معروف حدیث ہے نا جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے، سمجھا رہے تھے، تو انہوں نے سوال کیا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جو گرانے والی چیز ہوگی وہ ان کی زبان کی کارستانیاں ہوں گی، زبان کی کھیتیاں ہوں گی۔ لوگ سب سے زیادہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے گریں۔ سمجھ آ رہی ہے موضوع کی، اس ٹکڑے کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے، جس کا استعمال ہم بے دریغ کر رہے ہوتے ہیں، بلا سوچو سمجھے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ لوگ جہنم میں اس زبان کی کاٹی ہوئی کھیتیوں، یعنی جو کچھ یہ بول رہا ہے، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات تو وہ ہوتی ہے جو بندہ بڑا سوچ سمجھ کے کرتا ہے، اس کے نظریات ہوتے ہیں، اس کے عقائد ہوتے ہیں، اس کے خیالات ہوتے ہیں، اس کے جذبات ہوتے ہیں، جن کے متعلق وہ بڑا غور و خوض کر کے گفتگو کرتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے بولتا ہے، اس کا عقیدہ یہ نظریہ ہوتا ہے۔ ایک گفتگو ویسے ہوتی ہے، ضمناً ہوتی ہے، چلتے پھرتے بات چیت ہوتی ہے، دوستوں میں گفتگو ہوتی ہے، گھر والوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، میاں بیوی کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے، اولاد کی ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ گفتگو، ایک نارمل ٹاک شاک ہوتی ہے نا ہماری زبان میں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو زبان کی کھیتی آپ نے کہا ہے، ہمیں یہ بتلائیں کیا ہماری عام گفتگو، ہماری عام بول چال، کیا اس کی بھی پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں تجھے گم پائے، اصل جو جہنم میں گرانے والی چیز ہے وہ یہی عام گفتگو ہوگی، یہی عام بات چیت ہوگی، یہی عام بول چال ہوگی، جس میں بندے کو احساس نہیں ہوتا، جس میں بندے کو پرواہ نہیں ہوتی، جس میں بندے کو خیال نہیں ہوتا میں کیا رہا ہوں، میں بول کیا رہا ہوں، میں گفتگو کیا کر رہا ہوں، میں عدل آزاری کس کی کر رہا ہوں، میں طنز تان تشنیع کر کے میں حرکتیں کیا کر رہا ہوں، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کر رہا ہوں۔ حضرات محترم، میں نے مختصر سے وقت میں آپ کو چند باتیں بتانی ہیں اس زبان کے حوالے سے، جن کی احتیاط کرنے کا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں حکم دیا، یا اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے حوالے سے وارننگ دی۔ سب سے پہلی بات، کوشش کیا کریں کوئی بھی جملہ، کوئی بھی بات، کوئی بھی معاملہ اپنی زبان سے نکالنے سے پہلے یہ ضرور دیکھا کریں کہیں میرے جملے میں شرک یا آمیزش تو نہیں۔ یہ بڑے غور و فکر والی بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اپنی زبان سے ادا کردہ جملوں پہ غور و فکر کیا کریں کہیں میرے جملے اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے کو غلط معنی، غلط مفہوم، غلط عقائد، غلط نظریات تو نہیں رکھتے۔ آپ جتنے مرضی جذباتی ہو رہے ہیں، آپ جتنا مرضی کسی کی شان میں، کسی کے مقام میں، کسی کے، میں نے یہ جملے بڑی توجہ سے سننے والے ہیں، بڑا غور و فکر کیجئے گا۔ ہمارے عقائد میں سے اکثریت کے عقائد بگاڑنے والی یہ چیز ہے، کسی کی شان سے متاثر ہونا اور اتنا متاثر ہو جانا کہ اسے اللہ رب العالمین کے مقابلے میں لے آنا، کسی کے مقام کی تعریف کرنا اور اس تعریف کو اس حد تک بڑھا دینا کہ اسے اللہ رب العالمین سے جا ملانا یا اللہ سے بھی آگے نکال دینا۔ ہمارے ہاں پورا ایک فرقہ ہے، پورا ایک گروہ ہے جو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟
وہ شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہ مقام بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حلول کروا دیتے ہیں، وہی عقیدہ تثلیث لے آتے ہیں، وہی سارا کچھ کہ وہ جو اللہ ہے وہی علی ہے، وہ جو علی ہے وہی اللہ۔ یہ معاملہ آج کا نہیں چل رہا، آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، اگر جانتے ہیں سارے تو بڑی اچھی بات ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں یہ فتنہ یہودیوں نے برپا کیا تھا، عبداللہ بن سبا گروپ نے ان کی زندگی میں یہ کام کیا تھا۔ اس کے ماننے والے جو سبائی ہوتے تھے، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح منبر رسول پہ خطبہ دے رہے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے ہوا یہ جو بندہ سامنے کھڑا ہے یہ وہی ہے جو آسمان پہ ہے، جو عرش پہ ہے۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پہ یہ جملے کہے جاتے، یہ یہودیوں کی طرف سے پوری ایک سازش وہ آج تک چل رہی ہے، اشعار کہے جا رہے ہیں، جملے کے، یہ 13 رجب گزری ہے، بھرا ہوا تھا سوشل میڈیا، اتنے کفریہ کلمات، اتنے کفریہ سٹیٹس، اتنی کفریہ باتیں، من گڑت باتیں، جھوٹی باتیں، فراڈ پہ مبنی باتیں، اور عقیدوں کا بیڑا گرک، اور سارے ہمارے سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بھائی وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں، ان کی شان میں یہ سٹیٹس لگا رہے ہیں، یہ جملہ کہہ رہے ہیں، یہ پوسٹ شیئر کر رہے ہیں۔ اور بھائی غور و فکر کرو، کہیں آپ کی زبان سے نکلنے والے جملے اللہ رب العالمین کی ذات کے منافی تو نہیں ہو رہے؟ اگر ربیع الاول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی ایسی باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایسے ایسے جملے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیں۔ اور یہ کام بھی آج کا نہیں، وہ یہودیوں عیسائیوں سے چلتا ہوا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ کیوں کری صاحب؟ یہ عقیدہ وہی ہے جو ہماری امت سے پہلے یہود و نصارہ کا عقیدہ، وہ بھی کچھ ظلم زیادتی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہیں اپنے پیغمبروں سے کوئی نفرت تھی معاذ اللہ، یا اپنے پیغمبروں سے کوئی دشمنی تھی، یا اپنے پیغمبروں کے کوئی انکاری تھے؟ نہیں۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے جناب عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو کیا وہ ان کو انکاری تھے؟ ان کے نہیں، مانتے تھے، اور ماننے میں وہ اتنا آگے بڑھے، اتنا آگے بڑھے، اتنی محبت کی شدت اختیار کی، کہا نہیں یہ تو عام انسان ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہی کام عیسائیوں نے کیا، کہا نہیں ہمارے نبی عام نبی نہیں، پہلے نبی عام نبی ہوتے تھے، ہمارا نبی تو اللہ کا بیٹا ہے۔ وہی نظریات، وہی عقائد آج ہمارے مسلمانوں کے نہیں مان رہے۔ ہم بیٹا کہنے سے جھجک رہے ہیں، لیکن نور من نور اللہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں عام نبی تھے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نور میں سے نور ہے، اللہ کے نور کا حصہ، وہ عقیدہ تثلیث آ گیا۔ اور کئی ظلم زیادتی کرنے والے تو اس حد تک انہوں نے تو جانوروں کے اندر نور کو تقسیم کیا، اللہ کا نور تقسیم ہوتا ہوتا نسلوں میں شفٹ کیا، اور باقاعدہ جانوروں تک وہ لے کے گئے، کتابوں میں لکھا پڑا ہے، سب چیزیں محفوظ ہیں۔ حضرات محترم، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ، اور معذرت کے ساتھ چودھری صاحب متوجہ ہوئیے گا، ایک دور تو وہ تھا نا کہ جب پیغمبروں کو، ولیوں کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں، موجودہ دور ہمارا تو یہ چل رہا ہے، کسی پارٹی کو نشانہ نہیں بنانے لگا، کسی جماعت کو نشانہ نہیں بنانے، صرف آگاہ کرنے لگا۔ ہمارے تو آج کل کے سیاست دان سب پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے آج کے سیاست دانوں کو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیے جی ویڈیو، میں پھر دکھاؤں گا، میں آپ کو بھیجوں گا، چودھری صاحب کو بھیجوں گا، جس نے ان سے لینی ہوئی لے لیجئے گا۔ باقاعدہ کہا جا رہا ہے سارے وعدے تو اللہ نے بھی نہیں پورے کیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ میاں صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وعدے، وہ سارے وعدے تو اللہ بھی نہیں پورے کرتے۔ جہالت کی انتہا نہیں، ڈوب مرنے کا مقام نہیں، شرم۔ یہی کام وہ دوسری جماعت والوں نے بھی کیا، انہوں نے خان صاحب کو اٹھانا شروع کیا، اور وہ پیغمبروں سے اللہ نے ڈائریکٹ چنا، اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ او بھائی کرو اپنی یہ گندی سیاست، کھیلو کودو کرو تماشے، اور لیکن سوچو تو صحیح، سمجھو تو صحیح۔ باقاعدہ جملے کہیں گے کہ جلسے میں جانا حج کے برابر ثواب، یعنی اللہ کے گھر کو آپ لوگوں نے سمجھا کہ کیا مقام اس کا؟
جو جلسے پہ جائے گا، جو ہمارے اس پروگرام میں جو ویلکم کرنے کے لیے ہیں جی یہ معاملے، چودھری صاحب میری طرف متوجہ، جو ویلکم کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ پہنچے گا اسے حج کے برابر ثواب ملے گا۔ ہم نے تو ولیوں کو چھوڑ دیا نا، ہم نے تو پیغمبروں کو چھوڑ دیا، ہم تو گنڈے لیول پہ اترے ہیں نا، ہم تو سیاست میں آ گئے، اور چلنا ہے یہ 8 فروری تک یہ تماشا چلنا ہے، یا اس کے بعد بھی پتہ نہیں کتنی دیر چلنا ہے۔ کوئی تمیز ہی نہیں، کوئی تہذیب ہی نہیں سمجھ رہے، نہیں سوچ رہے، زبان سے نکلنے والے یہ جملے کہاں کہاں جا کے کلک ہو رہے ہیں اور کیا کیا اندراج کروا رہے ہیں، کیا کیا اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اللہ کے لیے غور و فکر کیا کریں، اپنی زبان سے بولنے والے ہر جملے میں یہ سوچا کریں یا سمجھا کریں کہیں اللہ رب العالمین کے مقام کی مرتبہ کی تردید تو نہیں ہو رہی، کہیں ان کے ساتھ شرک تو نہیں ہو رہا۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، بڑے غور و فکر والی بات۔ دور ہے نا سوشل میڈیا کا، تو ہر بندے کو زبان ملی ہوئی ہے، ہر بندہ بول رہا ہے اور ہر بندہ زبان چلا رہا ہے، اور جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بلا سوچے سمجھے بک رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ تو کہ اللہ رب العالمین نے قطعاً اختیار نہیں دیا کہ اپنی زبانوں کو چلاتے پھرو یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پہ جھوٹ نہ بولو، لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ اللہ رب العالمین کی ذات پہ جھوٹ بولتے ہیں فائدہ کم اٹھائیں گے، اللہ نے عذاب ان کے لیے بہت بڑا تیار کر رکھا ہے۔ یہی بات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق جان بوجھ کے جھوٹ بولا، جھوٹ باندھا مجھ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں یہ بات پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے ہاں بحث مباحثے چلتے ہیں، ہمارے ہاں آپس میں جھگڑے چلتے ہیں، ہمارے آپس میں اختلافات چلتے ہیں، آپس میں سوشل میڈیا پہ ٹاک چل رہی ہوتی ہے، یہ ویسے نجی مجلسوں میں ہمیں مسئلے کا علم ہی نہیں ہوتا، ہمیں بات کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ہم بے تکا صرف اپنی علم کی بڑاس دکھانے کے لیے، اپنا وقار دکھانے کے لیے، اپنا اونچا ثابت کرنے کے لیے، بحث جیتنے کے لیے ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان نہیں ہم نے سنا، اور وہ فرمان ہوتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے قرآن کی یہ آیتیں نہیں سنی، اللہ نے یہ فرمایا، ہوتے ہی کوئی نہیں۔ صرف اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ کی ذات کے حوالے سے یا ویسے لا علمی کی بنیاد پہ سنی سنائی باتوں کو آگے کوٹ کر دینا، آگے نشر کر دینا، ان کے اوپر اللہ رب العالمین کا فرمان، لوگوں کو سٹیٹس بڑے بڑے ہیں، لوگوں کی فیس بک والز بڑی بڑی ہیں، سارا کچھ ایسی ایسی حدیث، ایسے ایسے جملے، ایسی ایسی آیات کا ترجمہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے نہ وہ حدیث میں ہوتا ہے، اور شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ثواب کی نیت سے، اجر کی نیت سے۔ اور بھائی غور و فکر کرو، توجہ کرو، سوچو سمجھو، کیا واقعی یہ قرآن کی آیت ہے بھی یا نہیں؟ کسی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے بھی یا نہیں؟ کسی سے پوچھ لو کیا واقعی حدیث میں ایسی بات ملتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو باقاعدہ پورے فرقے ایسے موجود ہیں جن کے سارے اعمال ایسی چیزوں پہ مسلط ہیں جن کا قرآن اور حدیث میں وجود ہی کوئی نہیں ملتا، جھوٹی باتیں، من گڑت باتیں، یہ تو جب چل رہا کنڈے چل رہے ہیں، سارا کچھ چل رہا، کہیں اسلام میں کوئی ان کا تذکرہ، کئی ایسی بدعات، کئی ایسی فراغات جو چل رہی ہیں جن کا اسلام میں وجود ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات کے متعلق زبان کا غلط استعمال، خود ہی جھوٹ باندھ دیا، یہ اللہ کا فرمان، اتنی رکعتیں پڑھو تو اتنا ثواب، آگے آ رہا رمضان، اب اتنے اس دن جمعے کے آخری دن پھر اتنے نفل پڑھ لو، اس میں یہ پڑھ لو، پچھلی ساری نمازیں معاف ہے کوئی حدیث؟ تو یہ اللہ کی ذات پہ، اللہ کے پیغمبر کی ذات پہ جھوٹ نہیں، اور بولنے والے سوچ ہی نہیں رہے، سمجھ ہی نہیں رہے، زبان کا اتنا غلط استعمال۔ حضرات محترم، بولنے سے پہلے، دین کے حوالے سے بولنے سے پہلے ضرور غور و فکر کیا کریں، یہ سنگین معاملہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے اللہ کی ذات کے متعلق ایسا جملہ نکلا جو اللہ نے نہیں فرمایا، پکڑ ہو جائے گی، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔
اگر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق آپ نے ایسی بات کوٹ کر دی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، آپ کے لیے پکڑ بن جائے گی، جہنم ٹھکانہ بن جائے گا۔ تیسری بات اور ضروری ترین بات، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ اپنی زبان سے کسی مسلمان کی ایذا کرنا، ایذا رسانی کرنا، کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی مسلمان کو رنج اور غم دینا، شدید ترین معاملہ، اور موجودہ دنوں کے حوالے سے تو خاص معاملہ۔ ہم اپنی زبانوں سے ایسے ایسے جملے کہہ جاتے ہیں، سگے ماں باپ بہن بھائیوں کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو ہوتی ہے، سگے رشتہ داروں میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، دوستوں میں ایسی گفتگو ہوتی ہے، کزنز کے ساتھ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو دلوں کو چیر کے رکھ دیتی ہے، جو کئی کئی دن سونے نہیں دیتی، جو چین چھین لیتی ہے۔ انہوں میں پرواہ میں نہیں ہوتے، ہم گفتگو کر کے آگے انا للہ و انا الیہ راجعون، احساس ہی نہیں ہوتا میرے جملے کسی کے اوپر کیا بجلی بن کے برس رہے ہیں، میرے جملے کسی کے لیے کیا قیامت برپا کر رہے ہیں، میرے جملے کسی کی کتنی دل آزاری کر رہے ہیں۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، جو مومنوں کو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی زبان سے ایسی تکلیف دیتے ہیں جو کام انہوں نے کیا نہیں، بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایسے اعمال کی سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں جو انہوں نے کیے نہیں، جھوٹ، الزام تراشیاں، دل آزاریاں، تکلیف دینے والے کام، تکلیف دینے والے جب ہمارے ہاں یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ بے تکی گفتگو، بے لگان گفتگو، ہر وقت اس سوچ اور فکر میں۔ ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، میرا دل کرتا ہے میں قسم اٹھا کے کہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ ٹارگیٹڈ چل رہے ہوتے ہیں، ہر بات کو پکڑ کے اس کا جواب ایسا دینے کی کوشش کرتے ہیں اگلے کا دل توڑ کے رکھ دے۔ پتہ نہیں دل میں کون سی نفرت ہے، دل میں کون سی قدرت، کتنی کو بغض اور کتنا، ہر بات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بات میں اس کو نیچا دکھائیں، یہ منہ سے کوئی جملہ بولے، اس کا جملہ پکڑے اور اس کو نیچا دکھائیں۔ معذرت کے ساتھ علماء محفوظ نہیں ہیں، دین کے ٹھیکیدار محفوظ نہیں ہیں۔ کھول لے جا کے سوشل میڈیا سارا، دین کے نام پہ کیا کیا بکواسات ہو رہی ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو کیسے اچھالا جا رہا ہے، چھلانگیں لگائی جا رہی ہیں، سیاست کے نام پہ کیا گند بکا جا رہا ہے، اور فخر سے کلہ بازیاں لگائی جا رہی ہیں، بڑا اس میں، اور کوئی روکنے ٹوکنے، نہ اوپر بیٹھے والے نہ نیچے والے، کوئی نہیں سمجھاتا، کوئی نہیں روکتا ٹوکتا۔ وہ کسی عالم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہو۔ امام مالک کہا کرتے تھے نا، اللہ اکبر، کہا کرتے تھے لوگوں میں سب سے خطرناک اور زہریلا گوشت علماء کا ہوتا ہے۔ کسی بندے نے کہا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، علماء کا گوشت زہریلا ہوتا ہے؟ کہا ہاں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو تم کیا کرتے ہو؟ بولیں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ تو یاد رکھنا سب سے جو زہریلا گوشت ہے نا وہ علماء کا ہوتا ہے، ان کے بارے میں کبھی غیبت نہ کرنا۔ ان کے بارے سب سے زیادہ خطرناک کام علماء کی غیبت، ہمارا برا پڑا ہے، ہم نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے نا۔ جو اٹھتا ہے علماء کے خلاف بکواس شروع کر دیتا ہے، جو اٹھتا ہے ان کے اوپر تان و تشنی شروع کر دو، جو اٹھتا ہے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتا، آپس کی لڑائیاں جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، آپس میں دوسرے، اور چلے وہ تو اوپر کی گیم، ہم آپس میں لوگ کتنا کو پاس آ رہے، سگا بھائی سگے بھائی سے بات کر کے خوش نہیں ہے، اوہو، بہن بھائیوں کی باتوں پہ ساری ساری رات کو، ماں باپ سگے ماں باپ اولاد کے جملوں پہ ساری ساری رات نہیں سو پاتے، بیٹے نے آج کہا کیا ہے، بیٹی آج کیا کیا کہی گی، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے نہیں، یہ دل آزاری نہ کریں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو، معروف حدیث، بیت اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا بیت اللہ جو تجھے گرا دے وہ بڑا گناہ کرے گا، بہت بڑا گناہ، کبیرہ گناہ کرے گا، لیکن یاد رکھ جو کسی مسلمان کی عزت پہ حملہ کرے گا وہ تجھ پہ حملہ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ کرے گا۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے زبانوں کو لگام دیں، زبانوں پہ کنٹرول کریں۔ آخری بات، 1 منٹ رہ گیا اور پھر بات مکمل۔ دین کی آیات کا مذاق اڑانا، وَلَئِن سَأَلْتُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ۔
ایسے میسیجز کرنا، ایسی پوسٹیں کرنا جس میں علماء کا مذاق ہے، فلانا مولوی ایسے کیا، ایسے کیا، ایسے کیا، فلانے مولوی سے مسئلہ پوچھا اس نے، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹے لطیفے، جھوٹے تماشے. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ صرف اللہ کا رسول اور اللہ کا دین تمہیں ملا مذاق اڑانے کے لیے. میں یہ کلپ بھی بھیجوں گا. چودھری صاحب یہ گواہ رہنا، دین کا مذاق پتہ ہے، یہ 2 دن پہلے کا کلپ، میں نام لیتا ہوں، مجھے کیا جھجک ہے، آپ کے قصور کا امیدوار ہے. پتہ کیا کہہ رہے جلسے میں؟ کہہ رہے ایک تالی بجاؤ قیامت والے دن 70 تالیوں کا ثواب ملے گا. بڑے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ٹارگٹ دین نہیں، یہ مذاق اور نشانہ دین نہیں، پرواہ ہی نہیں. قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، کہ اللہ کا دین تمہیں ملا مذاق بنانے کے لیے، کہ اللہ کا دین تمہیں ملا تماشا بنانے کے لیے. فلانے مولوی کا قصہ، ہاں ہاں ہاں، فلانے قاری صاحب کا واقعہ، ہاں ہاں، تماشا بنانے کے لیے، آیات کا مذاق اڑانے کے لیے، دین کا مذاق بنانے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو نا تو کہتے ہم نے تو شغلن بات کی تھی. اللہ کی قسم یہ قرآن کا ترجمہ ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ قاری صاحب لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. ان سے پوچھو نا یہ کیا بک رہے ہو، یہ کیا بکواس کر رہے ہو، تو آگے سے کہیں گے انما کننا نخوض، ہم تو ویسے ہی شغل میلے میں بات کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمان، عذر نہ پیش کرو، عذر نہ پیش کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے ہو، تم مسلمان رہے ہی نہیں، تم تو کافر ہو چکے ہو. سوچا کریں زبان سے، یہ دین کا مذاق بنانے سے یہ قاری صاحب مچھی پڑھن چل رہے ہو، ایلی نہیں شلوار گی، وہ تینوں ہر ویلے مسیح جی لبھی تینوں کہاں کوئی نہیں پوچھتا. دین والوں کا مذاق ہے نا، جس کو مسجد میں آتا جاتا ہم دین کا مذاق، داڑھی کا مذاق بنا رہے ہیں، ہم کسی کی نیکی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کو حج عمرے پہ جاتا دیکھیں ہم اس کا مذاق، ہون خیال آ گئی کر کرا کے سارا لوٹ مار کے سارا، ہر بات پہ ٹان، ہر بات پہ ٹان، ہر بات پہ تانا. یاد رکھیں جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان لانے کے بعد، یہ بندہ پہلے مومن تھا لیکن جب اس نے مذاق اڑایا یہ کافر ہو گیا. غور کیا کریں اللہ کے لیے، یہ پوسٹیں شیئر کرنے سے پہلے، یہ واٹس ایپ پہ لطیفے بھیجنے سے پہلے، یہ فیس بک کی وال پہ لگانے سے پہلے، یہ محفلوں میں سنانے سے پہلے، یہ گفتگو کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ کفر کا فتویٰ تو نہیں اللہ کی طرف سے ہم پہ لگ رہا. اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے گفتگو کی گئی، زبان کی بہت زیادہ حفاظت کریں، زبان سے بولنے والے ہر جملے، ہر لفظ کا خیال رکھیں. آپ کا ایک جملہ، آپ کا ایک بول آپ کو جنت کی بلندیاں بھی دے سکتا ہے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ایک جملہ جہنم کی وادیوں میں سے کسی وادی میں گرا سکتا ہے، قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کریں، بہت احساس اور خیال سے گفتگو کیا کریں. پہلی بات، زبان سے کسی قسم کا کوئی شرکیہ جملہ نہ بولا کریں، جو مرضی ہو جائے، جیسا مرضی ہو جائے، بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کریں کہ کہیں میری زبان سے نکلنے والے جملے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کے زمرے میں تو نہیں آ رہے. دوسری بات، اللہ کے متعلق اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی بات کوٹ کرنے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیا کریں، شناخت کر لیا کریں کہ یہ واقعی اللہ کا فرمان ہے، یہ واقعی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تصدیق ہو تو شیئر کیا کریں، تو زبان سے ادا کیا کریں، اپنی طرف سے من گھڑت بات نہ کہا کریں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تیسری بات، لوگوں کی دل آزاری والے جملے نہ کہیں، ہر وقت ٹانٹ طنز تشنیع کے چکر میں نہ کریں، لوگوں کی عزت کا تماشا بنانے کے چکر میں، ایک دوسرے سے بڑھاوا دکھانے کے چکر میں، اپنی بحث اور مباحثے کو جیتنے کے چکر میں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں اللہ کے لیے اس لیے گفتگو نہ کیا کریں. یہ بیت اللہ کو گرانے سے بڑا ہونا ہے. سوچا کرے، سمجھا کرے، کسی کی دل آزاری نہ کریں، کسی کو اپنے جملوں سے پریشان نہ کریں.
بہت سوچ سمجھ کے گفتگو کیا کریں۔ آخری بات دین کی باتوں کا مذاق نہ اڑائیں، دین کو طنز کا نشانہ نہ بنائیں، دین والوں کو طنز اور تشنیع کا نشانہ نہ بنائیں، دین کے متعلق کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی بات نہ کریں جس کی وجہ سے کل آپ کی پکڑ ہو جائے اور آپ کا ایمان جلتا رہے، اللہ کی طرف سے آپ پہ کفر کا فتویٰ لگ جائے۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمان موبائل مارکیٹ والوں کے چچا شیخ عرفان شیخ عمران کے والد حاجی شیخ گلزار احمد گلزار گارمنٹس والے وہ رضائع سے وفات پا گئے، ان کا نماز جنازہ آج مورخہ 26 جنوری بروز جمعہ 3 بجے قبرستان شاہ چانہ میں ادا کیا جائے گا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے وہ شرکت فرمائیں۔ شیخ عابد صاحب ان کی والدہ محترمہ وفات پا گئی تھی، ان کے لیے خصوصی دعا کرے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جتنے بھی فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ ہماری سلفیہ مسجد کا بڑا ہی پیارا ساتھی، تہجد کی اذان کہنے والا جوان لڑکا، 38-40 سال کا لڑکا تھا، دلاور بھائی، وہ 3 دن پہلے اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ فوت ہو گیا۔ اس کے لیے خصوصی دعا کریں اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرمائے، اور بھی جتنے فوت شدگان ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرمائے۔ مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آپ کے سامنے جاری و ساری ہے، اس کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے جائیں۔ ایک ایک روپیہ آپ کا قیمتی ہے، ایک ایک اینٹ، ایک ایک بوری سیمنٹ کی آپ کی قیمتی ہے، جتنا تعاون ہو سکتا ہے ضرور کر کے جائیں۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز ہم جو نیا حصہ تعمیر ہوا ہے وہاں پہ ادا کریں گے۔ خواتین کے لیے خواجہ مارکیٹ میں جگہ ہوگی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئیے گا، خود بھی آئیے گا، ساتھیوں کو بھرپور ساتھ لے کے آئیے گا۔ جو ساتھی اس وجہ سے نہیں آ رہے تھے کہ جگہ کی تنگی کا سامنا، الحمدللہ اگلے جمعے سے یہ شکایت ختم ہو جائے گی، تو بھرپور ساتھیوں کے ساتھ شرکت کیجیے گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار قدیم ملک رؤوف رحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔